بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے محترم عزیز دوستوں اور بزرگوں، جیسے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان بالکل اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ آج کا بھی امکان ہے کہ چاند نظر آ گیا تو کل عید ہوگی، ویسے کم ہے امکان، انشاءاللہ زیادہ امکان یہی ہے کہ ہفتے کی عید ہوگی، لیکن پھر بھی امکان ہے کہ آج بھی اگر چاند نظر آ گیا تو رمضان کا اختتام ہو جائے گا۔ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے جب رمضان کا آخر ہو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری نظر اس بات پہ جائے کہ رمضان میں جو بھی ہم سے عبادت ہوئی، ہم نے روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، اعتکاف کیا، اس کے علاوہ کوئی بھی اللہ نے ہم سے جو عبادت جو ہے لے لی، اس کی توفیق سے ہم نے کر لی، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور یہ سوچیں کہ یا اللہ یہ تیرا فضل ہوا، تو نے ہماری مدد فرمائی، تیری توفیق سے ہم نے یہ اعمال کر لیے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ کر لیا، میں نے جو ہے سارے روزے رکھ لیے، نہیں، بلکہ یہ زبان سے لفظ بولیں کہ اللہ کا فضل ہو گیا، اللہ نے کرم فرمایا، مجھے سارے روزے رکھنے کی توفیق دے دی، نمازیں پڑھنے کی، تراویح پڑھنے کی، قرآن سنانے کی، سننے کی مجھے توفیق دے دی۔ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں عاجزی کے ساتھ۔ اور دوسرا، ظاہر ہے ہم میں سے کوئی بھی رمضان کا حق ادا نہیں کر سکا، جیسے صحابہ اکرام اور بزرگان دین جو اس مہمان رمضان کی قدر کرتے تھے، وہ ہم میں سے کسی سے نہیں ہو سکا۔ اس پر توبہ استغفار ہو، اللہ سے معافی مانگے، ندامت ہو کہ اللہ رمضان کا مہینہ گزر گیا، لیکن مجھے جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی، جیسے اس کا حق تھا، وہ میں ادا نہیں کر سکا۔ اس پہ بار بار اللہ سے معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں اور آئندہ کے لیے نیت کر لیں کہ اللہ آئندہ بھی مجھے موقع دینا زندگی میں تو میں انشاءاللہ اس سے بہتر عمل کروں گا۔ اگر ابھی ہم نیت کر لیں گے تو ابھی سے اللہ پاک ہمیں اجر عطا فرما دیں گے کہ اس نے بہتری کی نیت کر لی۔ اور استغفار بھی کریں ہر عمل کے بعد۔ علماء نے لکھا ہے، قرآن میں بھی اللہ نے سورت نازل فرمائی، جب اللہ کے نبی نے دین کا کام کیا، دعوت کا کام کیا، جب آپ کے جانے کا وقت آیا تو اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ۔ اے نبی جی، اب آپ کے جانے کا وقت قریب ہے، آپ اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح بیان کریں، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجیے۔ تو ہمیں بھی ہر عمل کے آخر میں استغفار کرنا چاہیے۔ فرمایا جب عمل کے آخر میں استغفار ہوتا ہے تو اللہ اس پر قبولیت کی مہر لگا دیتے، اس کو قبول فرما لیتے اور آئندہ جو ہے صحیح کرنے کی توفیق عطا فرماتے۔ اور یہ جو آخری راتیں ہیں، حدیث میں جیسے آتا ہے جو چاند رات بنے گی، آج کی بھی بن سکتی ہے، کل کی بھی بن سکتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اذا کانت لیلۃ الفطر، جب جو ہے چاند رات ہوتی ہے، یعنی عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، فرمایا سمیت تلک اللیلہ لیلۃ الجائزہ، اس رات کا نام جو ہے انعام کی رات ہوتا ہے، لیلۃ الجائزہ یعنی بدلے کی رات۔ تو یہ جو رات ہوتی ہے چاند رات جسے ہم بولتے ہیں، بعض دفعہ ہم اس کو بڑی غفلت میں بازاروں میں اور جو ہے ویسے ہی گزار دیتے، حالانکہ یہ بدلے کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی طرف سے بدلہ دیا جاتا ہے، انعام دیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر بھی ہمیں جو ہے اعمال میں لگنا چاہیے، عبادت میں لگنا چاہیے۔ حدیث میں اس رات کی کئی حدیثیں ہیں جو اللہ کے نبی نے اس رات کے بارے میں بیان فرمائے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس بھی شخص نے عید کی راتوں میں قیام کر لیا، یعنی چاند رات میں اللہ کی عبادت کر لی، فرمایا اور اللہ کی رضا کے لیے کیا، محتسبا للہ، فرمایا لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے دن
قیامت کی گھبراہٹ سے یہ آدمی محفوظ رہے گا۔ قیامت کی جو خوف ہوگا وہ اس پر طاری نہیں ہوگا کہ ایسی غفلت والی رات میں اس نے عبادت کی تھی، تو اللہ قیامت کے دن جب سب گھبراہٹ میں ہوں گے، سب کے دل پریشان ہو جائیں گے، تو اللہ اس کو دل کو قیامت کی سختی سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احیا اللیال الخمس وجبت لہ الجنہ، کہ جس نے 5 راتوں میں عبادت کر لی، اللہ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ فرمایا وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ لیلۃ الترویہ، ترویہ کی رات، لیلۃ عرفہ، عرفہ کی رات، اور فرمایا وہ لیلۃ النحر و لیلۃ الفطر، اور دونوں عیدوں کی چاند رات، کہ جو بھی شخص ان راتوں میں عبادت کرے گا اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیں گے۔ تو اس لیے کوشش کریں ہم ان راتوں میں عبادت کے ساتھ گزاریں، ان راتوں میں ہم خوب نیک اعمال کریں، غفلت کے ساتھ نہ گزاریں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آخری رات کے بارے میں فرمایا اللہ کے نبی نے، اعطیت 5 خصال فی رمضان لم تعطہن قبلہن، کہ مجھے رمضان کے بارے میں 5 خصوصیتیں ایسی دی گئی ہیں کہ ایسی یہ خصوصیتیں کسی کو بھی نہیں ملی۔ ان میں سے فرمایا ایک خصوصیت یہ ہے، فرمایا وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخری لیلۃ، کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے، جنہوں نے بھی سارے روزے رکھے ہوتے ہیں، اعمال کیے ہوتے ہیں، فرمایا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، قیل یا رسول اللہ اہی لیلۃ القدر، کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، قال لا، نہیں، اس کا لیلۃ القدر سے تعلق نہیں، یہ رمضان کی آخری رات ہے۔ وہ عبادات جو آپ نے لیلۃ القدر میں کی ہیں اس کا اجر اپنی جگہ پر ہے۔ فرمایا آپ نے، وَلَكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّى أَجْرَهُ إِذَا قَضَى عَمَلُهُ، کہ اصول قانون یہ ہے کہ جب کوئی بھی مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کی مزدوری پوری اسے دی جاتی ہے۔ جب اللہ نے جو رمضان کے روزے فرض کیے تھے، بندوں نے وہ سارے روزے رکھ لیے، تو اب اللہ کا حق یہ ہے کہ اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ اس لیے اللہ جو آخری رات میں سب لوگوں کی مغفرت فرما دے۔ اور اسی طرح آخری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا، 5 لیال لا ترد فیہن الدعاء، کہ 5 راتیں ایسی ہیں ان میں اللہ دعا کو رد نہیں فرماتے۔ لیلۃ الجمعہ، آج کی جو رات ہے، جیسے شب جمعہ کی جو رات ہوتی، یہ پورے سال کی بات ہے، رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، کہ جب بھی شب جمعہ ہوتی ہے، یعنی جمعے والے دن سے پہلی جو رات ہوتی وہ شب جمعہ کی رات کہلاتی۔ فرمایا اس رات میں اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّن رجب، رجب کے مہینے کی جو پہلی رات ہوتی ہے اس میں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِن شعبان، اور 15ویں شعبان کی جو نصف رات ہوتی ہے، فرمایا اس میں بھی اللہ دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح لیلۃ العیدین، اور جب دونوں عیدوں کی جو آخری رات یعنی چاند رات جو ہوتی ہے اس میں بھی اللہ دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو اس لیے کوشش کریں بھئی، رمضان کا آخر ہے، توبہ استغفار کریں، جو کمی کوتاہی ہوئی اس پر استغفار، جو کچھ ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور آخری جو رات ہے لیلۃ الجائزہ جسے کہتے ہیں، چاند رات جو ہے، اس میں ہم تھوڑی سی ضرور عبادت کر لیں، رات کو قرآن پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، تاکہ اس کی بھی فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔